ایک دن اسماعیل اور بلال تجارت کے سلسلے میں دور شہر کے لیے سفر پر نکلے۔ انہوں نے اپنا سامان باندھا اور پیدل سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا اور کٹھن تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور دونوں بہت تھک چکے تھے۔ جب وہ ایک سنسان وادی سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر ایک اونٹ پر پڑی۔ اونٹ تنہا تھا، بغیر کسی مالک کے، اور اس کی گردن پر رسی بھی نہیں تھی۔ وہ تھکا ہارا لگ رہا تھا لیکن ابھی بھی چلنے کے قابل تھا۔ اسماعیل بولا، دیکھو بلال، ہمیں قسمت نے سنہری موقع دیا ہے۔ یہ اونٹ اب ہمارا ہے، ہم اس پر سامان لاد سکتے ہیں اور کچھ دیر خود بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ بلال نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے اونٹ کو سنبھالا، اس پر اپنا سامان رکھا اور سفر آسانی سے جاری رکھا۔ مگر ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اسماعیل کہنے لگا کہ یہ اونٹ میرا ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا۔ بلال نے غصے سے جواب دیا، لیکن میں نے تو اسے قابو میں کیا تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کب کا بھاگ چکا ہوتا، اس لیے یہ اونٹ میرا ہے۔ بات بڑھتی گئی، آوازیں بلند ہوئی اور دوستی میں دراڑ آ گئی۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی شہر کے قاضی کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں گے۔ دونوں قاضی کے سامنے حاضر ہوئے۔ قاضی ایک نہایت دانا اور انصاف پسند شخص تھا۔ اس نے دونوں کی بات غور سے سنی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، یہ فیصلہ صرف دعوے سن کر نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پاس ایک شرط ہے۔ تم دونوں اونٹ کو ایک ہفتے تک رکھو گے۔ اس دوران تم دونوں اس کا خیال رکھو گے، اسے کھلاؤ گے، پلاؤ گے اور پھر ایک ہفتے کے بعد میرے پاس واپس آؤ گے۔ جو شخص اونٹ کا زیادہ خیال رکھے گا اونٹ اسی کا ہوگا۔ دونوں نے قاضی کی شرط مان لی اور اونٹ لے کر چلے گئے۔ اسماعیل اونٹ کو لے کر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا اگر وہ اونٹ سے زیادہ محبت دکھائے گا تو ظاہر ہے کہ بلال کو شکست دے دے گا، مگر وہ اندر سے سست اور بخیل تھا۔ اس نے ایک ہفتہ اونٹ کو صرف باندھ کر رکھا، وہ مشکل ہی گھاس پانی دیا اور سوچا کہ قاضی کو جھوٹ بول کر متاثر کر لوں گا۔ دوسری طرف ایک ہفتہ اونٹ بلال کے پاس رہا اور اس نے واقعی دل سے اونٹ کا خیال رکھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اونٹ کو نہلاتا، اسے صاف ستھری جگہ پر لے جاتا، اس کے لیے تازہ گھاس لاتا اور اگر اونٹ کو کوئی خراش ہوتی تو اس پر مرہم بھی لگاتا۔ اونٹ بلال سے مانوس ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ خوش نظر آتا تھا۔ اب 2 ہفتوں کے بعد وہ دونوں قاضی کے پاس حاضر ہوئے۔ اسماعیل نے بلند آواز سے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے اونٹ کا بہت خیال رکھا۔ میں نے اسے باندھ کر محفوظ رکھا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ میں نے اسے کھانے کے لیے کچھ گھاس پانی بھی دیا۔ پھر بلال نے اپنی بات بتائی کہ قاضی صاحب، میں نے اونٹ کو ایک دوست کی طرح رکھا۔ میں نے اس کا پورا خیال رکھا، اسے روز نہلایا، وقت پر کھانا دیا، اس کے آرام کا خیال رکھا اور اس کی صحت کا بھی دھیان رکھا۔ قاضی نے خاموشی سے اونٹ کی حالت دیکھی۔ اونٹ بلال کے قریب کھڑا تھا اور خوش نظر آ رہا تھا۔ قاضی مسکرایا اور کہا کہ اب میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس اونٹ کا اصل مالک وہی ہو سکتا ہے جو اس سے محبت کرے، اور محبت یہ صرف زبانی دعوے سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے اونٹ بلال کا ہی ہوگا۔ اسماعیل شرمندہ ہو کر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ بلال نے قاضی کا شکریہ ادا کیا اور اونٹ لے کر واپس چل دیا۔ تو دوستو، یہ اخلاقی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور حق دعوے کرنے سے نہیں بلکہ سچے عمل سے حاصل ہوتے ہیں۔
جو کسی چیز کا سچا قدردان ہوتا ہے، وقت اور حالات اس کا حق اسے ضرور دلاتے ہیں۔